پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں کامران شاہد. آج ہمارے ساتھ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب موجود ہیں. کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. حمید گل صاحب, یہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ افغانستان کی وار کی وجہ سے جو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی میں مین ڈیفیکٹ تھا کہ مہاجرین بھی ادھر آ گئے, ہم متحمل نہیں ہو سکتے تھے, نارکوٹکس بھی آ گئی, ڈرگس بھی, اسلحہ بھی آیا, یہ تو پھر اس جہاد کی افغانستان کی پالیسی کا ایک ڈیفیکٹو پہلو تھا. حمید گل صاحب ایگری کریں گے؟ نہیں, جو مہاجرین تو بہت پہلے آ چکے تھے, تو 1974 نہیں آنے چاہیے تھے. 1974 سے آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن نہیں آنے چاہیے تھے آپ کے خیال میں؟ نہیں, مہاجرین کیوں نہیں آنے چاہیے تھے؟ دیکھیں, مہاجرین کو روک ہی نہیں سکتا کوئی. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا یہ بارڈر جو ہے 2500 کلومیٹر لمبا بارڈر جو ہے سافٹ بارڈر تھا ہمیشہ سے. قائد اعظم نے بھی اس کو سافٹ رہنے دیا. 1948 مارچ میں انہوں نے کہا کہ یہاں سے سارے ٹروپس وڈرا کر لیے جائیں, اور افغانستان کے ساتھ کہا کہ تم اور ہم تو اب بھائی ہیں آپس میں, ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے. تو چنانچہ جو ان کا آنا تھا یا یہاں سے پاپولیشن کا مائیگریٹ کرنا تھا, یہ ایک نیچرل فینومینا ہوتا ہے نیشن سٹیٹ کے تناظر میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو غیر ملکی آنے شروع ہوئے, وہ چاہے ہمارے بھائی ہوں افغانستان کے, اس کے بعد ایک تانتا بند گیا, سینٹرل ایشیا کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک تانتا بند گیا کہ فاٹا میں رائٹلی اور رانگلی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غیر ملکی آ کے بسیرا کرتے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ کا لا وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا, تو امریکہ ڈرون طیاروں کے ذریعے جو ہے وہاں پہ کاروائی کرتا ہے, اور اس کے پھر کانسیکوینس ہمیں پشاور میں, کوہاٹ میں برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو یہ ٹرائبسمین جو ہیں, یہ کیوں آخر ان کو ایسے ہمارے دشمنوں کو کیوں بنا دیے انہوں نے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا, قائد اعظم کے زمانے میں نہیں ہوا, اس کے بعد نہیں ہوا. اس کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا, نہیں کر سکے, غلطی ہوئی. اور اس غلطی کی غلطی فوج کی غلطی ہے کہ الیکٹڈ فوج کی نہیں. دیکھیں, اس وقت مارشل لا تھا, ضیاء الحق صاحب جو تھے وہ فوجی بھی تھے, سیاستدان بھی تھے. جیسے پرویز مشرف نے, اب دوسرا تاریخی واقعہ ہوتا ہے, فوجی بھی ہے, سیاستدان بھی ہے. تو یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ بالکل ہی اپوزٹ پوزیشن اختیار کی جاتی ہے, اور دونوں کے جو ریزلٹس ہیں اس کے اندر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. کس میں زیادہ مشکلات پیدا ہوئیں؟ آج پاکستان کا جو نقشہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو پرویز مشرف کی وجہ سے ہوا. اچھا, اس پہ بھی آئیں گے. میرے صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کے میں نے آرٹیکلز پڑھے ہیں, آپ کے میں نے انٹرویوز پڑھے ہیں, اتنا آپ کے دل میں ایک درد ہے اگینسٹ امریکہ, اور آپ کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے. امریکہ جس وقت افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا, اس وقت ISI پر, پاکستان کی ملٹری پر, پاکستان پر یہ الزام تھا کہ یہ امریکہ کی اعلی کار ہے. آج وہی امریکہ جب پاکستان کے ساتھ مل کے جنگ لڑ رہا ہے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج یا پاکستانی حکومتیں جو ہیں وہ اعلی کار بن چکی ہیں امریکہ کی, اور وہ ایک ایسا کام کر رہی ہیں جو پاکستانی انٹرسٹ کے خلاف ہے. اس امریکہ کی اعلی کاری میں جب آپ شامل تھے اس اعلی کاری میں, اس میں کیا فرق ہے؟ کہ اس وقت امریکہ اور ہماری اقدار مشترک نہیں, اہداف ہم بھی روس کو چاہتے تھے کہ وہاں سے جائے, اور امریکہ بھی, اور ورلڈ کمیونٹی چاہتی تھی, پوری کی پوری ورلڈ کمیونٹی جو تھی وہ یہ چاہتی تھی. اس وقت جتنے بھی ممبر تھے مجھے یاد نہیں, آئی تھنک غالباً 170 یا کچھ ممبران تھے, 160 کے قریب تھے یونائٹڈ نیشن کے, اینڈ 123 ممبرز نے سپورٹ کی تھی جو پاکستان کی پالیسی تھی, پاکستان کو سپورٹ کیا. امریکہ بھی آیا اس کے اندر. تو اس کا مطلب جنرل صاحب یہ ہوا کہ اب ہمیں امریکہ کے خلاف اور انڈیا کے خلاف, جو کہ آپ کا لٹریچر بھرا پڑا ہے, ان لٹریچر پر آپ کے آرٹیکلز اور آپ کے خیالات جو ہیں, تو ہمیں امریکہ اور انڈیا کے خلاف جہاد کر دینا چاہیے. نہیں, کس نے کہا آپ کو کہ میں اس قسم کے جہاد کا کہ میں ڈکلیئر کر رہا ہوں جہاد ان کے خلاف؟ نہیں, جہاد ایک دفاعی نوعیت کا جہاد جو ہے, ایک جہاد بڑا مختلف قسم کا. اب آپ پڑھیں جس کی مائیکل شور کی کتاب ہے دی امپیریل ہیوبرس, اس میں جو صلاح الدین ایوبی کا جو کروسیڈز ہوئیں, جنگیں ہوئیں, اور اس جہاد کو جو اس نے ڈیفائن کیا ہے. ایک جہاد جو ہے جس کو کہتے ہیں غلبہ دین کے لیے, وہ اس کا نہ وقت ہے, کیونکہ ہمیں اپنے دین تو سنبھال نہیں سکتے اپنے اندر. نہیں, افغانستان آکوپینٹ ہے نا, مسلمان, وہ جو آکیپائڈ جو ٹیریٹری ہے, ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کے اندر مزاحمت کریں, اور یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر دیا ہوا. جنرل صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ باؤنڈریز میٹر نہیں کرتی, مسلمان بھائی ہیں, تو اب اس وقت سوویت یونین تھا آکوپینٹ, آج امریکہ آکوپینٹ ہے. تو جنرل صاحب پھر تو افغانستان کے لوگ آپ کی طرف اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ آپ عسکری جہاد کو سپورٹ تو کریں نا. پھر ایک تو کر رہی ہے, ایک مورل سپورٹ ہے جو کہ لوگ دیتے ہیں,
اگر ہمارے بھائی مر رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں، اگر آپ کا آرگومنٹ میں مان نہیں، اگر پاکستان حکومت پاکستان صحیح مضبوط ہو، لیکن اس میں بہت سے عوامل دیکھنے پڑیں گے. اس میں آپ کا بھی جانا چاہ رہا ہوں، حکومت پاکستان قوم کی رائے کیا ہے. وہ دفاعی نوعیت کا جہاد اگر وہ کر رہے ہیں اور کچھ انڈیویجول جا کے ان کی مدد کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی خرابی ہے. یعنی آپ سپورٹ کرتے ہیں عسکری جہاد اگینسٹ امریکہ ان افغانستان؟ میں افغان قوم کا عسکری جہاد سپورٹ کرتا ہوں. پاکستان نہیں جا سکتی مسلمان بھائیوں کے لیے؟ پاکستان کے لیے اس کے اوپر آئی ایم ناٹ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی کہ میں اس کے اوپر بتا سکوں، کیونکہ وہ جب تک اسٹیٹ نہیں اس کے اندر انوالو ہوتی. تو میرے صاحب پھر تو ہم کشمیر میں نہیں جا سکتے ہو، کہ آپ تو کشمیر میں بھی کہتے ہیں جہاد ہونا چاہیے، تو پھر کشمیر جو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ ڈکلیئر نہیں کیا وہ جہاد؟ نہیں، وہاں ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیں وہاں پہ کشمیر جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک آزاد کشمیر ہے، ایک مقبوضہ کشمیر ہے. آزاد کشمیر کا حق ہے کہ وہ اپنی کشمیری بھائیوں کی جو لائن آف کنٹرول کے اس پار ہیں ان کی مدد کرے. وہ جہاد تو بالکل. سر میں آزاد کشمیر کی بات نہیں کر رہا، میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم تو آزاد کشمیر کو سپورٹ کرتے ہیں نا. نہیں، ہم اور اگر کوئی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ عسکری جہاد کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر. بالکل ہونا چاہیے عسکری جہاد. اگر دیکھیں نا ابھی ان کی انڈیپینڈنٹ حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے لیے یہ بہت شرعی معاملات ہیں، بہت یہ کے اندر تفصیل میں جانے پھر لوگ آپ سوال پوچھیں گے نا، امریکہ کے خلاف جہاد جو ہے، امریکہ کے خلاف جہاد میں تو آپ کہہ رہے ہیں اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. انڈین کشمیر کے خلاف جہاد میں اسٹیٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی، وہاں پہ آزاد کشمیر ڈیسائیڈ کرے گا. ہماری اسٹیٹ تو نہیں ہے، اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا نا، اسی لیے تو مسئلہ ہے. تو انڈیا میں جہاد نہیں ہو سکتا نا عسکری؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں انڈیا کی کشمیر، انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کا جہاد جو ہو رہا ہے اور جو انڈیویجول لیول کے اوپر یا پرائیویٹلی اس کی مدد کی جا رہی ہے، میں اس کو جائز سمجھتا ہوں. نہیں سر، میں دیکھیں انڈیجنس موومنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں آزاد کشمیر کی بات، اس سے ہمارا کو تو آزاد ہے نا. وہ تو میں پاکستان اور آپ کی بات کر رہا ہوں. کیا پاکستان سے عسکری جہاد ہونا چاہیے؟ کیا پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی یا نہیں کشمیر کے لیے؟ وہ ڈکلیئر کی نا. جہاد ڈکلیئر نہیں کیا ابھی. نہیں ڈکلیئر، جب کرے گی تو وہ پھر جہاد بالکل لازم ہو جائے گا. ابھی تو نہیں ساری قوم کے نہیں. یو آر وانٹنگ ٹو گیٹ ریلیجس ایڈکٹ فرام می. ایک فتوا لینا چاہتے ہیں میرے پاس. میں لیکن آپ کا لٹریچر اتنا پرووکیٹو ہے کہ وہ اس میں کشمیر کے جہاد کے اوپر تو آپ نے ہر لمحہ بات کی کہ ہونا چاہیے. تو اگر میں آپ کے لٹریچر کی بیس پہ ایک مائنڈ انفلوئنس ہو سکتا ہے مجھ جیسا بھی کہ وہ جا کے مقبوضہ کشمیر جہاد کر دے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. میں سپورٹ کرتا ہوں، بالکل سپورٹ کرتا ہوں. ملیٹنٹ جہاد اگینسٹ انڈیا. لیکن میں اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. I am not representing آپ نہیں کر رہے. I am representing my private moral choice. جو جنرل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جہاد، مقبوضہ کشمیر جہاد ہو سکتے ہیں انڈین فورسز کے خلاف؟ بالکل ہونا. آزاد کشمیر ڈکلیئر کرے اور میرا آپ آزاد کشمیر کی بات ہے، آپ کی بات نہیں. دیکھیں نا وہ اس کے لیے آپ اس قسم کا جہاد جو ہے ایک بڑا آل انکمپسنگ. سر مولانا مودودی کو گرفتار کر دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جی آپ مقبوضہ کشمیر میں جہاد کے لیے فتوا دیں. انہوں نے کہا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس ملک کے ساتھ آپ کے ڈپلومیٹک تعلقات ہوں اس کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہا کہ جی پہلے تو آپ ڈپلومیٹک تعلقات ختم کریں انڈیا کے ساتھ، پھر میں جہاد کا فتوا دوں گا. پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو پاکستان کا پہلا سیاسی قیدی بنا کے جیل میں ڈال دیا. تو ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات انڈیا کے ساتھ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں پاکستانی سٹیزنز کو آپ کے خلاف جہاد کریں، دنیا میں پھر ٹیررسٹ کہتی ہے. حمید گل صاحب آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو پھر مولانا مودودی کے جو فالوورز ہیں کیا وہ اس کے اوپر ڈفرنٹ پوزیشن نہیں آج ان کی؟ کیونکہ ایک جدوجہد شروع ہوئی وہاں پہ، ایک جدوجہد شروع ہوئی. اسٹیٹ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ مکس کر رہے ہیں اسٹیٹ اور انڈیویجول چوائس کو. سر آپ سٹیزن ہیں نا، انڈیویجول چوائس پاکستان. جنرل حمید گل سٹیزن آف پاکستان. آپ اس طرح پاکستان کی گورنمنٹ کے فیصلے کے خلاف جا کے شرعی اور نیشنل لحاظ سے جہاد کر سکتے ہیں؟ گورنمنٹ نے کہیں ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے ڈکلیئر ہی نہیں کیا کہ انڈیا کے خلاف جہاد ہونا چاہیے. ہمارے ڈپلومیٹک ٹرمز ہیں. میرے سے آپ اس کو بہت زیادہ تفصیل میں اس معاملے کے اوپر نام